قید سے نکل کر علاج کی خاطر لندن پہنچ جانے والے نواز شریف نے جب سے فوج مخالف مزاحمتی بیانیہ اپنایا ہے، مریم نواز مسلسل یہ دعویٰ کرتی نظر آتی ہیں کہ اب نواز لیگ پہلے جیسی جماعت نہیں رہی اور نظریاتی ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ مریم نواز ماضی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور عوامی سیاست کرنے والی پیپلز پارٹی پر اسٹیبلشمنٹ نواز ہونے کا الزام بھی عائد کر رہی ہیں۔ لہٰذا سیاسی حلقوں میں یہ سوال زیر بحث ہے کہ کیا واقعی عوامی اور مزاحمتی سیاست کرنے والی پیپلز پارٹی اب مفاہمتی ہو گئی ہے اور غیر نظریاتی پاور پالیٹکس کرنے والی نواز لیگ اب نظریاتی اور مزاحمتی ہو گئی ہے؟ نون لیگ سے قربت رکھنے والے حلقوں کا دعویٰ ہے کہ نواز شریف اب واقعی نظریاتی ہو گئے ہیں اور مزاحمتی سیاست کے امین بن چکے ہیں، جس کا مشن ان کی صاحبزادی مریم نواز لے کر آگے بڑھ رہی ہیں۔ دوسری جانب آصف زرداری کے قریبی حلقے اس تاثر سے اتفاق نہیں کرتے کہ پیپلز پارٹی بدلتے حالات میں اپنی نظریاتی اور عوامی سیاست چھوڑ کر اسٹیبلشمنٹ نواز پاور پالیٹکس کر رہی ہے اور اس نے مفاہمتی بیانیہ اپنا لیا ہے۔ پیپلز پارٹی والے اس تاثر سے بھی اتفاق نہیں کرتے کہ اب نون لیگ عوامی، نظریاتی اور مفاہمتی سیاست کی اصل امین ہے۔ زرداری کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ سیاست شطرنج کی وسعت جیسی ہے، جس میں مخالف کی چالوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر جوابی چالیں چلنا پڑتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاست ہوش سے کی جاتی ہے، جوش سے نہیں، اور اس میں فیصلے دماغ سے ہوتے ہیں، دل سے نہیں۔ لہٰذا اگر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس وقت مزاحمتی کی بجائے مفاہمتی بیانیہ لے کر چلنا وقت کی ضرورت ہے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب مزاحمتی سیاست کرنے کا وقت آئے گا تو دنیا دیکھے گی کہ سب سے آگے پیپلز پارٹی ہوگی، جیسا کہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ تاہم نواز شریف کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی جو بھی کہے، سچ تو یہ ہے کہ اس کی قیادت عوامی سیاست چھوڑ کر پاور پالیٹکس کر رہی ہے، جس کا بنیادی مقصد چور دروازے سے اقتدار میں آنا ہے، اور اسی لیے وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چل رہی ہے۔ تاہم آصف زرداری کے قریبی ذرائع اس تاثر کو سختی سے رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر نواز لیگ چل رہی ہے، ورنہ نواز شریف سزا یافتہ ہونے کے باوجود جیل سے نکل کر اچانک لندن کیسے جا پہنچتے؟ ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا فوج مخالف بیانیہ کسی مزاحمتی سوچ کا امین نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات کی خاطر ہے، کیونکہ وہ فوجی قیادت کو دباؤ میں لا کر اس کے ساتھ اقتدار کی ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم حقیقت جو بھی ہو، عمومی تاثر یہی ہے کہ پی ڈی ایم کی دونوں بڑی اتحادی جماعتوں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ میں اختلافات کی بنیادی وجہ مزاحمتی اور مفاہمتی بیانیے کا اختلاف ہے۔ لیکن کون سا فریق کب تک نظریاتی اور مزاحمتی سیاست لے کر چلتا ہے اور کون سا فریق کب تک مفاہمتی رہتا ہے، اس کا حتمی فیصلہ آئندہ الیکشن سے قبل ہو جائے گا۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ نواز شریف جب سے نظریاتی ہوئے ہیں اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کر آئے ہیں، کم از کم پنجاب میں ان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، لیکن میاں صاحب کے فوج مخالف بیانیے کی وجہ سے ان کی مقبولیت ان حلقوں میں گری ہے جو ماضی میں میاں صاحب کو اقتدار کی سیڑھی پر چڑھاتے اور اتارتے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی والے گلہ کرتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف پیپلز پارٹی کی گزشتہ وفاقی حکومت کے خلاف اور خصوصی طور پر سابق صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف جس طرح اور جن طاقتوں کے اشاروں پر سرگرم عمل رہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ پیپلز پارٹی کو یہ گلہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ سن 2006 میں مساق جمہوریت کرنے کے باوجود نواز شریف نے زرداری حکومت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور فوج کے ساتھ مل کر میمو گیٹ اسکینڈل لے کر سپریم کورٹ چلے گئے۔ بعد ازاں سن 2013 میں جب نواز شریف وزیر اعظم بنے تو حسب سابق و معمول دھاندلی کا شور سنائی دیا۔ اس شور میں سب سے نمایاں آواز عمران خان کی تھی، جنہیں تب کے ISI سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام کی آشیرواد حاصل تھی۔ الیکشن دھاندلی کے خلاف احتجاج اور دھرنے کے لیے اندرون و بیرون ملک تانے بانے بنے گئے اور علامہ طاہر القادری انقلاب کے لیے گھن گرج اور تم تراک کے ساتھ پاکستان وارد ہو گئے۔ علامہ صاحب کی آمد کے بعد عمران خان کی ہمراہی میں اسلام آباد کے ڈی چوک میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا سیاہ باب ہے، لیکن سن 2014 کے دھرنے میں قریباً ساری جماعتیں سوائے متحدہ قومی موومنٹ اور قافلی نواز شریف کی پشت پر نظر آئی اور کپتان اور علامہ کے خلاف میاں صاحب کو جمہوری اور سیاسی حمایت کا یقین دلاتی رہی۔ سن 2014 کے اسلام آباد دھرنے کے اختتام پر میاں صاحب کے اعتماد میں اس قدر اضافہ ہوا کہ انہوں نے ان قوتوں سے ٹکر لینے کی ٹھان لی جنہوں نے 70 سالوں سے ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اٹھایا ہوا ہے۔ نتیجتاً جہاں میاں صاحب کو ڈان لیگ اسکینڈل کے نتیجے میں سینیٹر پرویز رشید اور مشاہد اللہ خان جیسے وزراء کی قربانی دینا پڑی، وہیں ان کو آصف زرداری سے طے شدہ ملاقات سے بھی انکار کرنا پڑا، کیونکہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا بیان دے چکے تھے۔ تب میاں صاحب نظریاتی اور مزاحمتی ہونا جھیل نہیں سکتے تھے، اس لیے مفاہمت کا کمبل اوڑھ لیا، لیکن ہونی ہو کر رہی اور انہیں پیناما اسکینڈل میں اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا۔ سیاسی تجزیہ کار یاد دلاتے ہیں کہ تیسری دفعہ اقتدار سے ہاتھ دھونے کے بعد میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ اب وہ نظریاتی ہو گئے ہیں اور ڈٹ کر مشرف کا مقابلہ کریں گے۔
لیکن ان کے نظریاتی ہونے کا دعوت تب ہوا ہو گیا جب ایک رات اچانک مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے وہ جلا وطن ہو گئے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق پینما کیس میں اقتدار سے بے دخلی کے بعد بھی میاں صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بلند کیا اور فوج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت کا اعلان کیا، لیکن پھر ایک روز وہ سزا یافتہ ہونے کے باوجود قید سے نکل کر علاج کی خاطر لندن روانہ کر دیے گئے۔ لندن پہنچ کر نواز شریف نے کچھ عرصہ خاموشی اختیار کی اور اسی دوران جنرل باجوہ کے عہدے میں توسیع کی حمایت بھی کر دی، لیکن جب کپتان حکومت نے انہیں اشتہاری قرار دلوا کر ان کی گرفتاری کی کوشش شروع کر دی تو نواز شریف نے بھی اپنی خاموشی توڑ دی اور کھل کر فوجی قیادت کے خلاف میدان میں آ گئے۔ لیکن پھر پی ڈی ایم میں اسمبلی سے مستعفی ہونے کے معاملے پر اختلاف کھل کر سامنے آ گیا اور دوبارہ سے نظریاتی اور غیر نظریاتی اور مزاحمتی اور مفاہمتی بیانیے کی بحث شروع ہو گئی۔ اب ایک طرف نظریاتی مسلم لیگ نون ہے تو دوسری طرف مفاہمتی پیپلز پارٹی۔ بیانیے کی اس جنگ میں سے اے این پی پی ڈی ایم چھوڑ گئی ہے اور اب اپوزیشن اتحاد تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ مقابلہ نظریاتی اور مفاہمتی سیاست میں ہے۔ کون سا فریق کب نظریاتی سے مفاہمتی ہو جاتا ہے اور کون سا مفاہمتی سے نظریاتی، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔